اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے ایسی کیا خطا کی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے نزدیک بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو سزا کے طور پر انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ اس سخت سزا کا ذکر قرآن پاک کی آیتوں میں بھی ملتا ہے۔ تو کیا آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہے جو آج تک اس سزا میں مبتلا ہیں؟ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے تو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور ان کے احکام حدود سے تجاوز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرت ناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے جا بسا۔ اس دریا کے کنارے جا کر بسا اور اس بستی کو ایلہ نامی بستی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دیے۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور ان کو بطور غذا استعمال کرتے تھے، نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرے اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کرے۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دے دیا گیا، البتہ سنیچر کے علاوہ دوسرے دنوں میں ان کو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی۔ لہٰذا اس قوم نے حضرت داؤد کے حکم سے اتوار سے جمعہ تک کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتے کو دریا میں مچھلیاں زیادہ ہوتی اور باقی دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے قریب آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ سنیچر کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے اور اس حوض کا راستہ گھر تک بنا لیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں جال اور حوض کے ذریعے گھر تک آ جاتی تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ اس شہر میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی آباد تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ جو تم جال پھینکتے ہو اور حوض بناتے ہو، اس میں اگر کوئی مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا
مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ ان سے بار بار کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس کے عذاب سے ڈرو ورنہ کوئی عذاب تم پر بھی آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی سارے ہنستے رہتے اور کہنے لگے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی یہ گروہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کے فرما بردار دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخنے لگے، رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا نہیں پا رہے تھے اور یوں 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ قوم جس پر عذاب آئے وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ دنیا میں جو بندر موجود ہیں یہ ان کی اولاد ہے تو یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی بندر موجود تھے۔ جب بنی اسرائیل کی یہ قوم بندر میں تبدیل ہوئی تو 3 دن تک زندہ رہے اور پھر روتے روتے مر گئے، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔